IMF نے ڈیل ڈن کر دی، پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے، بورڈ کی منظوری سے $1 ارب کی اگلی قسط ملے گی، کلائمیٹ فائنینسنگ کا $1 ارب 30 کروڑ کا معاہدہ بھی ہو گیا، پاکستان کو مجموعی طور پر $2 ارب 30 کروڑ ملیں گے، معاہدے سے متعلق اعلامیہ جاری۔ IMF نے کہا مہنگائی 2015 کے بعد کم ترین سطح پر آ گئی، تاہم معیشت کے لیے خطرات بدستور موجود ہیں، موسمیاتی خطرات بھی پاکستان کے لیے بڑا چیلنج قرار، IMF کا معیشت میں مزید استحکام پیدا کرنے پر زور۔ IMF معاہدے کے ثمرات، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 1139 پوائنٹس کا اضافہ۔ IMF کا پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول جو ایگریمنٹ ہو گیا ہے گورنمنٹ آفیشلز کو، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں چیف آف سٹاف جنرل ناصر منیر کی بھی اسی طرح کنٹریبیوشن ہے جس طرح آپ کی ہے۔ عام آدمی نے بہت تکالیف، بہت مصائب اور مشکلیں برداشت کی ہیں، ان کی یہ کنٹریبیوشن نہ ہوتی تب بھی یہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ناممکن تھا۔ اس کے اوپر کس طرح مخالفین نے ڈھنڈورے پیٹے، اب آیا کیا آیا، منی بجٹ بھی نہیں آیا۔ عوام کی قربانیاں نہ ہوتی تو IMF سے معاہدہ ناممکن تھا، وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ سے خطاب، سٹاف لیول معاہدے پر وفاقی وزراء کو مبارکباد دی، کہا اپنی کارکردگی سے IMF کو حیران کر دیا، معاہدے میں آرمی چیف کا کلیدی کردار رہا ہے، کپتان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، 11 لوگوں کی ٹیم میں ایک کپتان ہوتا ہے، مخالفین نے ڈھنڈورے پیٹے لیکن کوئی منی بجٹ نہیں آ رہا، دہشت گردی اور مہنگائی کے باوجود معاہدہ طے پانا حکومت کی سنجیدگی کا عکاس ہے، معاہدہ پاکستان کی معاشی صورتحال کی بہتری کا عکاس ہے، جلد مہنگائی میں کمی کے حوالے سے بڑا پیکج لا رہے ہیں، وفاقی کابینہ کا آرمی چیف کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس، ایصال ثواب کے لیے دعا بھی کی۔ نیٹ میٹرنگ صارفین کے لیے سکھ کا سانس، کابینہ نے سولر صارفین پر اضافی ٹیکس کی منظوری روک دی، وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کی اضافی ٹیکس عائد کرنے کی مخالفت، نیٹ میٹرنگ پالیسی پر نظر ثانی کی ہدایت، نئی نیٹ میٹرنگ پالیسی کے تحت صارفین سے صرف $10 فی یونٹ بجلی کی خریداری اور ٹیکس کی شقیں تھیں۔ شبلی فراز اور وفاقی وزیر اویس لغاری میں تکرار، شبلی فراز نے سوال اٹھایا کہ سولر صارفین سے $10 میں بجلی خرید کر $50 میں کیوں بیچیں گے؟ اویس لغاری بولے کیوں نہ بیچیں، IPPs کو کیپیسٹی چارجز ادا کرنا ہوتے ہیں۔ شبلی فراز نے جواب دیا کہ یہ جگہ ٹیکس ہے، جب لوگ سولر پینل درآمد کر چکے ہیں تو پالیسی تبدیل کر دی۔ چیئرمین کمیٹی کا بیچ بچاؤ، کہا جس وزیر اور سیکرٹری نے IPPs معاہدے کیے انہیں بلایا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر اور ارکان کی تعیناتی میں تاخیر پر وزیر اعظم اور صدر کو نوٹسز، اسلام آباد ہائی کورٹ میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے قائد حزب اختلاف کی درخواست پر سماعت، عدالت نے استفسار کیا، چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن اراکین کی تعیناتیوں کا پروسیس شروع ہوا ہے، وکیل نے بتایا ابھی تک پروسیس بھی شروع نہیں کیا گیا، پارلیمانی کمیٹی تشکیل ہونی ہے، عدالت نے وفاق، وزیر اعظم کو بذریعہ پرنسپل سیکرٹری اور صدر کو بذریعہ سیکرٹری پری ایڈمیشن نوٹس جاری کر دیے، سماعت 29 اپریل تک ملتوی۔ آج کل عدالت جن کو سزا سنا دے ان کو میڈل دیا جاتا ہے، جسٹس بابر ستار کے ریمارکس، اسلام آباد ہائی کورٹ کا DG امیگریشن اینڈ پاسپورٹ اور ڈائریکٹر نیب کو توہین عدالت کا نوٹس، جسٹس بابر ستار نے کہا کہ عدالتیں بار بار لکھ رہی ہیں لیکن ریاست وہی کر رہی ہے جو وہ ہمیشہ سے کر رہی ہے، ہائی کورٹ نیب کی سفارش پر سفری پابندی میں نام شامل کرنے کے فیصلے کالعدم قرار دے چکی، نیب پھر اسی طرح کی سفارش کر دیتا ہے، پھر اسی طرح نام پابندی کی فہرست میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ پاکستان کو سافٹ سے ہارڈ سٹیٹ بنانے کا مرحلہ آ گیا، وزارت داخلہ کے ماتحت 15 رکنی کمیٹی تشکیل، وزیر داخلہ محسن نقوی کمیٹی کے سربراہ مقرر، کمیٹی افغان شہریوں کی وطن واپسی کا جائزہ لے گی، سعودی عرب میں بھیک مانگنے کے رجحان کا سدباب کرے گی، غیر قانونی پٹرول اور سمگلنگ کے خلاف کارروائیوں پر بھی غور ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بحالی کے لیے ایکشن پلان تیار، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت اہم اجلاس،
دہشت گردوں کی سزائیں دینے کے لیے ریاستی اداروں کی استعداد کو عملی طور پر نمایاں کیا جائے گا. شرپسندوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا. دہشت گردی کا قلع کما کرنے کے لیے قوانین پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا. ایف آئی اے نے لاپتہ صحافی وحید مراد کی گرفتاری ظاہر کر دی. اسلام آباد کی جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ایف آئی اے کے مقدمے میں نامزد وحید مراد نے عدالت میں بتایا کہ رات 3 بجے گھر سے اٹھایا، تب سے آنکھوں پر کالی پٹی باندھی ہے. 20 منٹ پہلے پٹی ہٹا کر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا. پولیس دروازہ توڑ کر گھر میں داخل ہوئی. میری ساس کینسر کی مریضہ ہیں اور کینیڈا سے علاج کروانے کے لیے آئی ہیں، انہیں بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا. وحید مراد کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے حوالے سے تفتیش کرنی ہے. انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے کالعدم تنظیم کی پوسٹ شیئر کی تھی. عدالت نے وحید مراد کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. ایف آئی اے نے عدالتی احکامات ہوا میں اڑا دیے. عدالت نے صحافی فرحان ملک کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا. ایف آئی اے نے عدالتی احکامات کے باوجود جیل منتقل نہ کیا. انٹرنیٹ فراڈ کے نئے کیس میں گرفتاری ڈال دی. ملیر کورٹ سے فرحان ملک کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ لے لیا. مقدمے کے متن کے مطابق 25 مارچ کو گلشن اقبال کے کال سینٹر پر چھاپا مارا. 2 ملزمان عاطر حسین اور حسن نجیب کو گرفتار کیا. گرفتار ملزم غیر ملکیوں سے فراڈ میں ملوث ہیں. ملزمان نے بتایا کہ کام فرحان ملک کے کہنے پہ ہو رہا ہے. سی پی این ای کا صحافی فرحان ملک اور وحید مراد کی گرفتاری پر اظہار تشویش. دکان کے مالک کو پیکا ایکٹ کے تحت حراست میں لے جانے پر بھی رد عمل. پیکا ایکٹ کے تحت درج مقدمات پر تحفظات کا اظہار. سی پی این ای نے مطالبہ کیا کہ پیکا ایکٹ 2025 فوری طور پر واپس لیا جائے. کیویز نے شاہینوں کی کھال ادھیڑ دی. 8 اوورز میں 125 رنز کی دھلائی کر دی. T20 سیریز 4-1 سے نیوزی لینڈ کے نام. قوم کو اذیت سے نجات مل گئی. آخری میچ بھی ون سائیڈڈ نکلا. پاکستانی بیٹرز 20 اوورز میں 128 رنز تک پہنچے. 8 بیٹر ڈبل فگرز میں داخل نہ ہو سکے. حارث، نواز، عثمان سب ناکام. کیویز نے اسی وکٹ پر بالرز کا بھرکس نکال دیا. پورا ہدف آدھے اوورز میں پورا کر لیا. سائفرٹ کا لاٹھی چارج 38 گیندوں پر 97 رنز جڑ دیے. اننگز میں 10 چھکوں کی سلامی. میرٹ کے خلاف ٹیم میں شامل ہونے والے شاداب خان نشان عبرت بن گئے. سیریز میں بھرپور بیٹنگ اور بولنگ کے چانسز ملتے رہے. شاداب برے طریقے سے فلاپ ہوتے رہے. بالنگ کی تو 11 کی اکانومی ریٹ سے 143 رنز کی پٹائی کروا لی. پوری سیریز میں صرف 1 وکٹ ہی لے سکے. سیریز میں شامل تمام بولرز میں آخری نمبر پر آئے. بیٹنگ میں 3 ڈاؤن کے اہم پوزیشن پر کھیلتے رہے. 4 باریوں میں صرف 58 رنز بنا سکے. شائقین کا ٹیم پر بوجھ اتار پھینکنے کا مطالبہ. ڈفی اور حسن نواز نے ڈیل سٹین اور محمد حفیظ کی یاد تازہ کر دی. ڈفی بھی حسن نواز کے لیے ڈراؤنا خواب بن گئے. حسن نے ڈفی کی 11 گیندوں پر 3 رنز بنائے اور 4 مرتبہ آؤٹ ہوئے. سیریز میں حسن کی صلاحیت بھی بے نقاب ہو گئی. محمد حفیظ بھی اسی طرح ڈیل سٹین کا آسان شکار بن جایا کرتے تھے. سٹین نے انٹرنیشنل کرکٹ میں محمد حفیظ کو 15 مرتبہ آؤٹ کیا. باتیں کروڑوں کی، دکان پکوڑوں کی. نام نہاد پریمیم آل راؤنڈر آرڈنری پرفارمنس بھی نہیں دے پائے. نہ بولنگ کام آئی نہ ہی بیٹنگ. ہر میچ میں تاریخی مار کھا کر بے بسی کی تصویر بنتے رہے. 13 اوورز میں 133 رنز دے ڈالے. ہر اوور میں 10 سے زیادہ رنز دے کر منفرد کارنامہ سر انجام دیا. اتنی مار کھا کر بھی صرف 2 وکٹیں ہی لے سکے. اس سے پہلے چیمپئنز ٹرافی میں بھی شاہین بری طرح سے ناکام رہے. کرکٹ شائقین کا نئے ٹیلنٹ کو موقع دینے کا مطالبہ زور پکڑ گیا. ہیڈ کوچ عاقب جاوید کی اہلیت اور حکمت عملی پر سوال اٹھ گئے. سینئرز کو ڈراپ کر کے نئے لڑکوں کو ٹیم میں شامل کیا. پوری سیریز سفیان مقیم کو بینچ پر بٹھائے رکھا. آخری میچ میں موقع دیا تو سفیان سب سے کامیاب بالر بن گئے. ہائی سکورنگ میچ میں 2 اوورز میں صرف 6 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کر لی. شاداب نے 2 اوورز میں 33 رنز کھا کر کوئی وکٹ نہ لی. عاقب جاوید
بیٹنگ آرڈر میں بھی شاداب کو اسپیشلسٹ بیٹر عبدالصمد سے اوپر بھیجتے رہے. صرف آخری میچ میں عبدالصمد کو درست پوزیشن پر موقع دے کر کاغذی کارروائی پوری کر لی. سوشل میڈیا پر عاقب جاوید کے خلاف تنقید کا طوفان. اسلامی نظریاتی کونسل کی اہم بیٹھک. چیئرمین علامہ راغب نعیمی کی زیر صدارت اجلاس. دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینے کے معاملے پر بحث. کونسل نے قرار دیا بغیر اجازت دوسری شادی پر پہلی بیوی کو فسخ نکاح کا حق دینا غیر شرعی ہے. انسانی دودھ کے بینک کا قیام جائز ہے یا نہیں؟ اسلامی نظریاتی کونسل معاملے پر تذبذب کا شکار. طویل بحث کے باوجود فیصلہ نہیں ہو پایا. سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا. علیمہ خان کی ایک بار پھر پیشی. وکلا ٹیم بھی ہمراہ. جے آئی ٹی نے آج دوبارہ طلب کر رکھا تھا. جے آئی ٹی کے خلاف پی ٹی آئی کو فوری ریلیف نہ مل سکا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جے آئی ٹی چیلنج کرنے کی درخواست پر سماعت. عدالت کا فریقین کو نوٹس. 21 اپریل تک جواب طلب. چیئرمین پیپلز پارٹی کی لاہور میں تنظیمی مصروفیات. بلاول بھٹو سے ضلع اکاڑا کے صدر چودھری سجاد الحسن وفد کے ہمراہ ملے. سیاسی صورتحال پر بریفنگ. بلاول بھٹو سے پیپلز لائرز فورم پنجاب کے صدر راہیل کامران بھی ملے. چیئرمین پیپلز پارٹی سے لاہور کے جنرل سیکرٹری جمیل منج کی بھی ملاقات. سیاسی صورتحال پر بات چیت. وزیر ریلوے کا کل سے بلوچستان میں ٹرین سروس بحال کرنے کا اعلان. حنیف عباسی کہتے ہیں کل پشاور سے کوئٹہ جعفر ایکسپریس روانہ ہوگی. 29 تاریخ کو عید کے لیے اسپیشل ٹرین کوئٹہ سے روانہ ہوگی. بولان ایکسپریس اب سے روزانہ کی بنیاد پر چلائی جائے گی. ٹرمپ سرکار نے پابندیوں کا جال بچھا دیا. پاکستان سمیت 8 ممالک کی 80 سے زائد کمپنیز زد میں آ گئی. امریکی حکام نے دعویٰ کیا کمپنیز کی سرگرمیاں امریکی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے خلاف ہیں. متاثرہ کمپنیز امریکی ٹیکنالوجی سمیت دیگر اشیاء نہیں خرید سکیں گی. پابندیوں کا شکار کمپنیز میں 54 چین، 19 پاکستانی جبکہ امارات اور ایران کی 4 کمپنیز شامل. بدنام زمانہ بھارتی ایجنسی را کی دہشت گردی عالمی سطح پر آشکار. امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی نے پابندی کا مطالبہ کر دیا. رپورٹ میں لکھا را سکھوں، مسلمانوں اور مسیحیوں سمیت دیگر اقلیتوں کو منظم طریقے سے نشانہ بنا رہی ہے. خفیہ آپریشن عالمی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے. بھارت میں اقلیتوں پر حملوں اور نفرت انگیز جرائم میں 70% اضافہ ہوا. اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کرانے پر الیکشن کمیشن کا سخت ایکشن. قومی اسمبلی کے 10، سندھ اسمبلی اور بلوچستان کے ساتھ سابق اراکین کو نااہل قرار دے دیا. اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کرانے کے کیس کا فیصلہ جاری. نااہل قرار پانے والوں میں خرم دستگیر خان، محسن نواز رانجھا، سردار یار محمد رند بھی شامل. سرکاری وظیفے پر باہر جا کر پڑھنے والے واپس نہیں آتے ہیں. پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اجلاس میں انکشاف. سرکاری وظائف پر بیرون ملک جانے والے طلبہ سے 1.5 ارب روپے وصول کرنے ہیں. چیئرمین کمیٹی جنید اکبر نے کہا کہ سرکاری وظیفے پر مفرور طلبہ کے نام میڈیا میں شائع کریں. مفرور طلبہ کے پاسپورٹ منسوخ کر کے مقدمات درج کیے جائیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے اٹلی کے نئے قونصل جنرل کی ملاقات. مراد علی شاہ کی اٹلی کے نئے قونصل جنرل کو سندھ میں تعیناتی پر مبارکباد. مکمل تعاون کی یقین دہانی. کہا اب وقت ہے کہ اٹلی پبلک پارٹنرشپ منصوبوں میں سندھ حکومت کے ساتھ مل کر کام کرے. نئے قونصل جنرل نے کہا اٹلی کے انویسٹرز سندھ میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں. عید پر زائد کرایہ وصول کرنے والوں کی شامت. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی ہدایت پر کارروائیاں. محکمہ ٹرانسپورٹ کا 427 گاڑیوں کا چالان. مسافروں کو 10 لاکھ روپے سے زائد کی رقم واپس. شرجیل میمن کہتے ہیں حکومت سندھ عوام کو منصفانہ اور سستی ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. 365 نیوز کی ٹرانسمیشن جہان رمضان کے رنگ بکھر گئے. نادیہ خان اور زہیب حسن کی شاندار میزبانی.
سابق کرکٹر توصیف احمد کا پاکستان کی کارکردگی پر تبصرہ، محکمہ موسمیات کے ڈپٹی ڈائریکٹر انجم مزید بھی مہمان بنے، یال سرحدی اور منشا پاشا کی ہوسٹنگ کے چرچے، کچن میں افطار کے لیے مختلف ڈشز کی تیاری۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کا نیا سپیل، پشاور میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور یالہ باری، اورکزئی کے مختلف علاقوں میں ٹھنڈی اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، لوئر دیر اور کرم میں ابر رحمت، اسلام آباد میں بھی بوندا باندی، محکمہ موسمیات کی مری، گلیات اور پنجاب کے مختلف شہروں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی، سندھ کے بالائی اضلاع میں جھکڑ چلنے کا امکان۔ ایف بی آئی اہلکار کی ہلاکت کا الزام، امریکہ نے 3 ایرانی افسروں پر پابندیاں لگا دیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق پابندیاں سابق ایف بی آئی ایجنٹ کے اغوا اور حراست میں رکھنے پر لگائی گئیں۔ رابرٹ لیونسن ایران میں حراست کے دوران ہلاک ہوئے تھے۔ ایرانی کرنسی تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گئی، $1 10 لاکھ ایرانی ریال میں فروخت ہونے لگا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران میں مہنگائی کی شرح بھی 40% تک پہنچ چکی، جس کے باعث عوام اپنی جمع پونجی ڈالرز اور سونے میں تبدیل کر رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دباؤ کے باعث ایران کی کرنسی میں مزید کمی کا امکان ہے۔ کھیل پھر جمے گا تو پرجوش آواز بھی سماعت سے ٹکرائے گی۔ PSL 10 کے آفیشیل ترانے پر علی ظفر آواز کا جادو جگائیں گے۔ آفیشیل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر سیزن 10 کے ترانے کا پوسٹر جاری، علی ظفر کو نقاب میں دکھایا گیا ہے۔ سائم ایوب کا ری ہیب مکمل، پاکستان کرکٹ بورڈ کے ذرائع کے مطابق سائم ایوب لاہور پہنچ گئے، قومی اکیڈمی میں فٹنس ٹیسٹ ہوگا، عید کراچی میں اہل خانہ کے ساتھ منائیں گے۔ ارجنٹائن کو روکنا مشکل ہے نہیں ناممکن، فیفا ورلڈ کپ کوالیفائرز میں روایتی حریف برازیل کو مات دے دی، اہم میچ 1 کے مقابلے 4 گول سے جیت لیا، ایران نے فیفا ورلڈ کپ 2026 میں جگہ بنا لی، ازبکستان سے ہونے والا میچ 2-2 گولز سے برابر۔ نوواک جوکووچ کی مسلسل پیش قدمی، سربین سٹار میامی اوپن کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے، اہم میچ میں لورینزو مسیتی کو شکست سے دوچار کیا۔ عید قریب آ گئی، خواتین کی خریداری نامکمل، کپڑوں، جوتوں، میچنگ جویلری بھی بہت ضروری، ملبوسات خریدنے والی خواتین کو اب ہے میچنگ جوتے کی تلاش۔